بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پڑھیے، بابا سے بلند حقانی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی چنسرپور کی کمیٹی، حقانی انجمن کمیٹی کے افراد اور یہاں کی انتظامیہ کمیٹی اور یہاں کی عوام نے اپنے مرشد کامل کے اجازت کے بعد اس سرزمین پر ایک عظیم الشان مجلس عرس کل کا انتظام و اہتمام کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ اپنے حبیب سرور کائنات کے صدقے طفیل میں آپ سبھوں کی محنت اور آپ سبھوں کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قابل قبول عطا فرمائے۔ آمین کہیں آپ حضرات۔ آمین کہنے میں کنجوسی نہ کریں، اس لیے کنجوسی نہ کریں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہ ہے، پاکیزہ جگہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کعبہ شریف جی حج کرنے جائے، حاجی جس کے لیے دعا کر دے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ مزارات اولیاء جہاں اللہ والوں کی بارگاہ ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ دینی مجلس قرآنی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مجلس عرس کل ہے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں مصیبتیں چھٹ جاتی ہیں۔ تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی آپ سبھوں کو پیش کرتا ہوں، انتظامیہ کمیٹی کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ آ جائیے، پھر سال کے بعد ہی آپ سے ملاقات ہوگی ہماری۔ آپ سب اچھے ٹھیک ٹھاک ہے کہ نا؟ آپ لوگ آپ سب ٹھیک ہے نا؟ خیریت پوچھنا چاہیے۔ قریب آ جائیے، قریب آ جائیں آپ لوگ۔ جو لوگ تبرک کھا چکے ہیں میں ان سے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیے۔ یہ دینی مجلس ہے، یہ پروگرام مجلس ہے۔ یہاں کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھیے، اس کو ادب میں ضرور رکھیے، آپ اس کا خاص خیال رکھیے۔ یہ کسی بیٹی کی شادی نہیں ہے، کسی بیٹا کی شادی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ والوں کی مجلس ہے، یہ قرآنی مجلس ہے۔ اس کا ادب ضروری ہے، اس کا ادب بہت ضروری ہے۔ میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اسی لیے اس مجلس عرس کل کا آداب کو ملحوظ خاطر رکھیے انشاءاللہ العزیز۔ مجھ سے پہلے آپ نے بنگلہ زبان میں بھی آپ نے سنا، اردو زبان میں بھی آپ نے سنا، دین کی باتیں آپ نے سنی، قرآن کی باتیں آپ نے سنی۔ شب برات کے حوالے سے میں سن رہا تھا، بعض حضرات تقریر کیے اس رات کی فضیلت پر۔ آج میں جو آپ کے سامنے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے، بہت ضروری گفتگو ہے، بہت ضروری گفتگو ہے، جس کے حوالے اور جس کی طرف میں آپ کو مائل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پہلے محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم،
میرے پاس کچھ علم نہیں، بے عمل شخص ہوں میں، جتنا اللہ اس کے رسول اور مرشد کامل نے عطا کی ہے بس آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کل معروف صدقہ، ہر نیک بات صدقہ ہوتا ہے، ہر نیک بات کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، سماکم المسلمین، اور مسلمان نام رکھا۔ کہیے اس رب کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنے کم و بیش 1,00,000 انبیاء مرسلین ہیں، سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی پر ایمان کوئی نہیں لائے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، موسیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، کسی رسول میں ہم فرق نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم سب پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ رب کا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اللہ اپنے حبیب سرور کائنات کی امتی بنایا، اور دعا کیجیے اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ میرے محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی محبت میں ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے۔ آج جو میری عزت بھی ہے تو انہی کی وجہ سے، شہرت بھی ہے تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہے انہی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ان کا بڑا احسان ہم سب پر ہے۔ کبھی آپ نے ان کی زندگی پڑھی؟ آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، وہ کیسے انسان تھے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، وہ کتنے بڑے اپنے وقت کے عالم دین تھے۔ کیا تھے وہ؟ جاہل نہیں تھے، وہ الٹریسی پرسن نہیں تھے، وہ عالم دین کا نام ہے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار سیدنا سرکار شاہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ عالیہ یونیورسٹی سے آپ نے باضابطہ طور سے، مکمل طور سے، کمپلیٹ طور سے عالمیت کی ڈگری آپ نے حاصل کی۔ عالمیت کی ڈگری، یہ تو اس وقت یوٹیوب نہیں تھا جناب، یوٹیوبر لوگ نہیں تھے۔ جب میں شروع میں آیا تھا تو ایک جگہ میری مجلس تھی، کوئی گاؤں دیہات علاقہ تھا، کوئی شخص بول رہا تھا کہ اذان گاچھی کسان تھے، ایسے تھے ویسے تھے، میرا تو پارا چڑھ گیا ایک دم۔ ہم نے کہا یار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو کسان بنا کے پیش کر رہے ہو دنیا کے سامنے میں؟ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھو، اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے وہ۔ اور اللہ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو جاہل نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ جاہل پیر ہو سکتا ہی نہیں۔ جاہل پیر ہوگا؟ بولو۔ جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ چونکہ مجھے آج اسی موضوع پہ تقریر کرنی ہے، آپ کو ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ خود عالم دین، اور کوئی نقلی فرضی ڈپلیکیٹ نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ڈپلیکیٹ عالم دین نہیں، باضابطہ طور سے آپ نے سند یافتہ عالم دین، باضابطہ طور سے آپ نے اسکول اور مدرسے کی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تو اب ذرا سوچئے، اس کے بعد علم سیکھنے کے بعد آپ نے روحانی سفر شروع کیا۔ کون سفر شروع کیا؟ روحانی ٹور۔ اب اس دل کو معرفت الہی کا خزینہ بنانے کے لیے آپ کہاں کہاں گئے؟ مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے، اور وہاں اس وقت جو ہے بڑے بڑے محدث، حدیث کے جاننے والے ان کے پاس بیٹھے، وہاں سے علم دین، علم حدیث آپ نے سیکھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہاں سے سیکھا، اور اس کے بعد سیکھنے کے بعد
آپ کو کسی ولی کامل کی تلاش ہوئی تو آپ زندہ ولی کامل خدا بخش خنکار قادری بغدادی مدنا پوری سے آپ مرید ہوئے. کس سے مرید ہوئے؟ خدا بخش خنکار قادری بغدادی مدنا پوری سے آپ مرید ہوئے. مرید کے معنی ہوتا ہے بک جانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ مرید کے معنی ہوتے ہیں بک جانا. کس پہ بک جانا؟ شریعت مصطفیٰ کے لیے بک جانا. خدا اس کے رسول کے دین کے لیے بکری ہو جانا اسے کہتے ہیں مرید. سنت مصطفیٰ پہ چلنے والے کو مرید کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ 8 خانوادوں سے آپ کو خلافت ملی. کتنے خانوادوں سے؟ 8 خانوادوں سے آپ کو خلافت حاصل کی. تو عزیزان محترم یہ شان ہے ہمارے سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور میں اس لیے ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان برستا ہے اور ہم بولتے رہتے ہیں سبحان اللہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر جگہ الحمدللہ. حالات تو ایسے خراب تھے جناب کہ ہمارے ہانڈی کو حرام کہا کرتا تھا. کئی علاقوں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں مگر آج الحمدللہ اس گنہگار کی کوشش مرشد کامل کی نگاہ عنایت کی بدولت آج اس جو لوگ حرام کہا کرتے تھے اس تبرک کو آج ان کے گھر کے مرد ان کے گھر کی عورتیں سب تبرک کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. سب نہ جنت میں جائیں گے؟ کیا صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ سب اس ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان سے مالا مال ہو جائے. تو عزیزان محترم اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین کا نام ہے. کس کا نام بولیا؟ اب علم کی فضیلت کیا ہے؟ جب عالم دین کا نام ہے تو عالم سے محبت کرنی چاہیے یا نفرت کرنی چاہیے؟ کیا کرنی چاہیے؟ اب نبی تو آئیں گے نہیں, نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے. تو قرآن پاک کی جس آیت ربانی کے میں نے تلاوت کی, ذرا سوچئے مذہب اسلام. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آج کی گفتگو ایجوکیشن پہ اور علم دین پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ خوش نصیب ہیں آپ, کہ چنسرپور والوں خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے ایک دینی مکتب کا آپ نے ایک باغیچہ لگا لیا ہے. کہیے سبحان اللہ. دینی مکتب کا, ایک قرآنی مکتب کا آپ نے ایک باغیچہ لگا لیا ہے. اور آپ کا یہ قدم بہت بڑا قدم ہے. کیا قدم بولو تو؟ بہت بڑا قدم ہے. یہ مت سوچئے کہ یہ چھوٹا سا دینی مکتب ہے. اسی بنگال کا ایک نوجوان ایسا بھی تھا کہ لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کر یونیورسٹی بنا لیا. کہیے سبحان اللہ. بنایا کہ نہیں بنایا جی؟ اسی بنگال کا ایک نوجوان یونیورسٹی بنا لیا جناب. اس لیے اس کو پتا تھا کہ ڈاکٹر یہیں سے پیدا ہوگا, انجینئر یہیں سے پیدا ہوگا, جج یہیں سے پیدا ہوگا, ایڈوکیٹ یہیں سے پیدا ہوگا. تیرا مقدمات کون لڑے گا؟ تیرا فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے اس نے یونیورسٹی قائم کیا اور آج پورے ہندوستان کیا پوری دنیا پہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کا نام ہے. کہیے سبحان اللہ. زمین کے اوپر کام کرو گے تو زمین کے نیچے آرام کرو گے. کہیے سبحان اللہ. زمین کے اوپر کام کریں, زمین کے اوپر آپ کام کریں گے, نیچے آپ کو آرام ملے گا. اور یار پیسہ تو سب کماتا ہے مگر وہ پیسہ وہ دولت جو علم دین کے لیے خرچ کیا جائے, جب تک آپ زندہ رہو گے ثواب ملے گا, مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ذرا سوچئے لفظ اقرا, لفظ قرآن کی جو سب سے پہلی سورت ہے اقرا, بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. سبحان اللہ. جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کے لفظ سے نازل ہوئی. اور حجاز مقدس میں اعلان نبوت سے پہلے چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ توڑ کے بول رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ سمجھیں, علم کی اہمیت کو سمجھیں آپ. حجاز مقدس میں چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے مگر اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,00,000 لوگوں کے ہاتھوں میں آپ قلم عطا فرما چکے. سبحان اللہ. 1,00,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما چکے. اسی لیے اے مسلمانوں, پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا پڑے تو باندھ لو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. سوکھی روٹی کھانی بھی پڑے 100 دیگ نہ چڑھا کر کے 50 دیگ چڑھاؤ. پیسے بچا لو, علم دین کی راہ میں خرچ کرو. اسی لیے کہ علم دین
سیکھنا فرض ہے. نماز جس طرح فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح علم دین سیکھنا فرض ہے. فرض ہے کہ نہیں بولیے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. ہر مسلمان کے لیے علم دین سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، جو شریعت کے جو احکام ہیں، بس اتنا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے علاقے میں ایک بھی اگر عالم نہیں ہے تو سب کے سب گنہگار ہے. سب کے سب کیا بولے؟ ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیا سمجھے آپ؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے نا جی. وہ جو 10 دن کا جو اعتکاف جو مسجد میں کرتے ہیں، جو سنت مؤکدہ ہے، کیا بولو سنت؟ ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا مسجد میں جا کے تو سارے بستی کے لوگ بری ذمہ ہو گئے، ان کے سر سے اتر گیا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا. اگر ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گا تو سب کے سب کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا. سب کے سب کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا. تو اسی طرح ہر بستی میں ایک عالم کا بننا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے. اس لیے کہ عالم آپ کو حلال و حرام کا تمیز سکھائے گا. عالم آپ کو آخرت کی راستہ بتائے گا، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو بتائے گا. عزیزان محترم، قرآن پاک کی جس آیت ربانی کے میں نے تلاوت کی، مکمل احادیث چن چن کے لایا ہوں، تاکہ آج چنسر پور میں دینی مکتب قائم ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں اس مکتب کو آپ فاروقی مکتب نام رکھیں. کہیے سبحان اللہ. کیا نام رکھیں؟ چاہے وہ جہاں جہاں ہمارے پیر بھائی ہیں، جہاں جہاں پانسکورا ہو، چاہے چاکدہ ہو، چاہے مینا ہو، جہاں جہاں تملک ہو، آپ کم سے کم دینی مکتب چھوٹا 2 گھنٹے کا، جیسے آپ لوگ یہاں پہ قائم کیے ہیں، 2 گھنٹے کا قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، علم دین سیکھیں، حقانی وظیفہ پڑھیں، اور اس کے بعد اسکول کے ٹائم ہو جائے اسکول وہ چلے جائیں پڑھنے کے لیے. تو اب بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہوگا؟ کہو سبحان اللہ. کتنا بڑا فائدہ ہوگا؟ وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ بینیفٹ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو شوق دلا رہا ہوں کہ علم دین سیکھنا فرض ہے. طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، علم دین کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا. ناپاک ہو گئے کیسے پاک و صاف ہوں گے، وہ علم دین کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا. رکوع میں کتنا جھکنا ہے، یہ ناک سجدہ کرتے ہیں نا، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ سجدہ اگر آپ گئے صرف یہ ناک کا تھوڑا سا حصہ ٹچ ہوا، آپ کا سجدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، ناک کی ہڈی کو زمین پہ جمنا ضروری ہے. کتنی باریکی مسئلہ ہے جناب. ناک کی جو ہڈی ہے، صرف آپ کا کہ ناک کی جو نوک ہے سٹائیں. مرغی کے حضور کے حدیث ہے نا کہ مرغی کے ٹھونگ کی طرح نماز نہ پڑھا کرو، جھٹ پٹ نہ پڑھا کرو. ناک جو ہے مکمل طور سے زمین پہ جمنی چاہیے. یہ فرض ہے. یہ کیا بولیں آپ؟ یہ فرض ہے. تو یہ سب کس کے ذریعے سے؟ علماء کے ذریعے سے آپ کو ملے گا، اور علم دین سیکھنے کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوگا. عزیزان محترم، آئیے قرآن پاک کی جس آیت ربانی کے میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ عز و جل تمہارا اور ایمان والوں کو، اور جس کو علم دیا گیا ہے، اللہ اس کے اونچا مقام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایمان والوں کو بھی اور جس کو علم دیا گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا. ذرا سوچئے، ایک دور تھا مسلمانوں کہ علم جو ہے مسلمانوں کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جاتا تھا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، سائنس کا شعور دینے والے ہم ہیں، کیمسٹری کی بنیادیں فراہم کرنے والے ہم ہیں، ریاضی کا شعور دینے والے ہم ہیں. یہ جتنے جو سائنسداں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب مسلمان تھے. آپ کیا تھے؟ وہ سب کے سب. یہ جتنے آج علوم ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی مسلمان کا ہاتھ ہے جناب. علم مسلمانوں کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، مگر آج کا مسلمان علم دین سے کافی دور ہو چکا ہے، وہ کافی دور ہو چکا ہے وہ. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ، باتیں اچھی لگ رہی ہیں آپ حضرات؟ باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب علم دین کی طرف آئیں، اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. سنیے کیوں نہ ہوا کہ ان کے گروہ میں، ان کی جماعت میں ایک جماعت نکلے. کہیے سبحان اللہ. ایک جماعت، مسلمانوں میں سے ایک جماعت نکلے، ایک گروپ نکلے، ایک جماعت نکلے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کہ وہ اللہ کی عذاب سے بچ جائے. اللہ. تو کچھ لوگ تو کم سے کم لکھ لیں، کچھ لوگ تو قدم کو آگے بڑھائیں کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. اب آئیے، لوگ کہتے ہیں ایک بات بتائیے، جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتا ہے؟ بولیے. کافر اور مومن برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جناب. 28واں سپارہ کی آیت ہے، سورہ التغابن کی آیت ہے، هو الذی خلقکم کافر ومنکم مومن. وہی ہے اللہ جس نے تجھے پیدا کیا تو تمہارے اندر کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں. کہیے سبحان اللہ. کیا ہے وہ؟ کچھ کافر ہے اور کچھ مومن ہے. تو جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتا ہے. آدم علیہ السلام عالم تھے، ابلیس جاہل تھا. تھا نہ؟ بولو نا. اور جاہل اور عالم میں کبھی پٹری جمتی نہیں ہے جناب. آدم اور ابلیس میں کئی پٹری جمی؟ بولیے. ہر جگہ یہ ابلیس جاہل نے آدم علیہ السلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر ہر گھڑی، ہر جگہ، ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اونچا ہی ہوتا چلا گیا اور ابلیس ذلیل و خوار ہی ہوتا چلا گیا. تو آدم علیہ السلام عالم، کتنا علم تھا معلوم ہے؟ کتنے بھاشا وہ جانتے تھے معلوم ہے؟ کہیے سبحان اللہ. کتنے بھاشا وہ جانتے تھے، کتنا ان کے پاس نالج تھا، کتنی زبانیں وہ جانتے تھے. تفسیر میں آتا ہے کہ کئی لاکھ بھاشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا تھا. سبحان اللہ. بولے آپ. یہ انگریزی ہو، بنگلہ ہو، اردو ہو، جتنی بھی دنیا میں زبان بولی جاتی ہیں، یہ سب آدم علیہ السلام کو معلوم تھا. کہیے سبحان اللہ. سب معلوم تھا. اب آئیے حدیث سنیے آپ. قرآن پاک کی آیت ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر بیداری آئے، اور آپ چنسرپور کی مٹی وہ مٹی ہے جو سب سے پہلے دینی مکتب جو ہے مرشد کی اجازت سے قائم کیا ہے. کہیے سبحان اللہ. آپ کا یہ پہل دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو لوگ اس میں رات دن محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قابل قبول عطا فرمائے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تم فرماؤ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو کون ہوتے ہیں؟ جو عقل والے ہوا کرتے ہیں. بے عقل کبھی نصیحت مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن کو فلسفہ کہہ رہے تھے اور اللہ کے نبی کو جادوگر بتا رہے تھے. ابو جہل جادوگر کہہ رہا تھا، قرآن پاک کے حوالے سے نہ جانے کیسی کیسی بھندی باتیں بول رہا تھا وہ. مگر قربان جائیں ابو جہل کے بیٹا کرما پر. کہیے سبحان اللہ. باپ مومن نہیں، بیٹا مومن ہو گیا. سبحان اللہ. جب حضرت اکرمہ اسلام قبول کیے اور جب قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور دھارا مار مار کر روتے تھے جناب، اور کیا کہتے تھے؟ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے. سبحان اللہ. یہ میرے پروردگار کا کلام ہے. یاد رکھیے، یہ وہ قرآن ہے کہ دنیا میں ساری کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں نا جی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے. وہ کیا ہے بولو؟ مگر آج ہم قرآن پڑھتے ہیں جناب. فجر نماز کے بعد قرآن شریف پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ فجر نماز کے بعد قرآن شریف پڑھا کیجئے. جہاں آپ عرس کل پڑھتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ قرآن سامنے جناب، پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، وظیفہ پڑھیے، وظیفہ پڑھنے کے بعد قرآن شریف پڑھیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، اور اس کے بعد کیا پڑھیے؟ عرس کل پڑھیے. کہیے سبحان اللہ. آپ کہیں گے بھائی نیا قانون کہاں سے لا دیا؟ بھائی یہ قانون ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے. پہلے سب سے زیادہ اونچا مقام ساری کتابوں سے
قرآن کا ہے یا عرس کل کا ہے؟ آواز ہے بھائی، کیا آپ کے کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا بولیے اونچی آواز سے بھائی. ہاں؟ سب سے اونچا مقام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کنفیوژن کی گنجائش نہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت تو کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت تو کرو، عرس کل تو پڑھنا ہی ہے ایصال ثواب کے لیے، مبارکبادی تو پیش کرنی ہی ہے، مگر سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرو. سبحان اللہ. فجر نماز کے بعد، فجر نماز کے بعد کیا کرو؟ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. اسی لیے اے مسلمانوں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورہ بقرہ، جانتے ہیں حافظ قرآن جو ہے پوچھ لیجئے، 2.5 سپارہ لگ بھگ ہے، 2.5 سپارے سورہ بقرہ مکمل سورت. ایک مرتبہ ایک دن میں جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے 3 دن تک ابلیس اس کے گھر میں آتا نہیں. کہیے سبحان اللہ. قرآن تو پڑھتے نہیں ہو تو ابلیس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے جناب، ابلیس شیطان نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں دنیا کی ساری کتابیں مٹائی جا سکتی ہیں مگر قرآن پاک اس لیے مٹائی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسری کتابوں کا جو ذمہ ہے ان کے لوگوں نے لیا تھا، مگر قرآن پاک کی حفاظت کی گارنٹی کسی اور نے نہیں، انسان نے نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے لیا. اور پروردگار عالم نے دنیا والوں کو یہ چیلنج کیا کہ میں قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہوں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کیسی ہوگی؟ یہ تو قرآن معجزہ ہے جناب. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزات میں سے سب سے عظیم معجزہ، سب سے اعلیٰ معجزہ قرآن پاک. اور یاد رکھیے قرآن سے محبت کیجیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے. تو آپ جو انتظام کیے ہیں مدرس اسٹاف کو قرآن پڑھانے کے لیے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث کی روشنی میں آپ بھی اچھے ہو، پڑھانے والا بھی اچھا، اس کے پیچھے محنت کرنے والا بھی اچھا، قرآن پڑھانے والا بھی اچھا، قرآن پڑھنے والا بھی اچھا. سبحان اللہ. اب دنیا جسے اچھا کہے یا نہ کہے، جسے اللہ کے نبی اچھا کہہ دے وہی اچھا ہوتا ہے، جسے اللہ اچھا کہہ دے وہی اچھا ہوتا ہے. قرآن پڑھو گے تب تو دوسرے لوگ بڑے بڑے پادری جناب قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیے. کہیے سبحان اللہ. اور آج بھی جناب اسلام ہماری تبلیغ سے نہیں، آج بھی قرآن پاک کی جو اثر انگیزی ہے، جو قرآن پاک کی جو تاثیر ہے، اس کی تاثیر سے آج بھی ہزاروں ہزار یورپ میں نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے آج بھی اسلام ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. تو قرآن پاک کی تلاوت کیجئے. اب آئیے حدیث سناتے ہیں. اللہ کے نبی سرور کائنات، میں شروع سنیے آپ، جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، صحیح البخاری کتاب العلم کی حدیث ہے یہ، جب انسان مرنا سب کو ہے، کوئی زندہ رہنے کے لیے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، سب کو جانا ہے. انسان جب مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھے گا، سارے فرائض اور واجبات اس کے سر سے اٹھا لیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. وہ مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. اس کے نامہ اعمال میں، نامہ کہتے ہیں خط کو، یہ فارسی لفظ ہے، لیٹر یعنی نامہ اعمال، اعمال نامہ، اعمال کا دفتر. اب وہ کون کون ہیں جو مرنے کے بعد آپ کو ملے گا؟ صدقہ جاریہ. آئیے
صلی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. صدقہ جاریہ، جیسے آپ نے مدرسہ قائم کیا، دینی مکتب، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جب تک یہ دینی مکتب مدرسہ قائم رہے گا، جتنے بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ہر حرف کے بدلے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. کہیے سبحان اللہ. تو اب اس کا سپورٹ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ. دینی مکتب، قرآنی مکتب کا سپورٹ کرنا، اس کا ساتھ دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بولے انشاءاللہ. ہاتھ مت اٹھائیے آپ لوگ. انشاءاللہ ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ دینی مکتب کا ساتھ دیں گے؟ ثواب کمائیں گے مرنے کے بعد؟ اگر جو لوگ نہیں جانتے ہیں بیچارے، آپ ان سے کہیے نہیں، جو اگر اس کا مخالفت کرتا ہے تو گویا وہ قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہے، نہ ادھر کا رہے گا نہ وہ ادھر کا رہے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا. دینی مکتب کا، مسجد کا احترام ضروری ہے ہر مسلمانوں پر. تو یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے. کیا حاصل کیا جائے؟ فائدہ حاصل کیا جائے. یعنی ہم تو عالم بن گئے، ہم آپ سے کہتے ہیں نماز پڑھو، خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم تو آپ کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، خود ہی اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں. وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے. اب آئیے، اور تیسرا کیا ہے؟ نیک اولاد. کہیے سبحان اللہ. نیک اولاد اگر آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جب وہ پڑھے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب وہ نیک اولاد، متقی اولاد آپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے نام پہ یہ دعا کرے گا، مولا میرے باپ کی گناہوں کو معاف کر دے، میرے والدہ کی گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ کیا ہے؟ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ عرس کل کیا ہے؟ بولیے عرس کل کیا ہے؟ یہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے عرس کل قائم کیے. وہ قائم نہیں کرتے تو کہیں قائم نہیں ہوتا بولے کہیں قائم نہیں ہوتا. یہ عرس کل صدقہ جاریہ، جاری مطلب جاری رہتے رہنا، ہمیشہ رہنا. صدقہ جاریہ ہے کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، مگر قیامت تک ان کے نام اعمال میں عرس کل کا ثواب لکھاتا جائے گا. اب کوئی چنسرپور میں کرے اس کا بھی ثواب، کوئی مینا یا پانسکورا میں کرے، اب بھائی سب کا نام لیں گے، کسی کا نام لیں گے تو دقت ہو جائے گی. جہاں جہاں عرس کل، تو اس کا ثواب چاہے بنگلہ دیش میں عرس کل ہو، سالانہ عرس کل ہو، گھر گھر میں ہو، گلی گلی میں ہو، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی. ان کے نام اعمال میں نیکیاں ثواب دکھاتا جائے گا. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. اچھے کام کریں. مرنا تو سب کا ہے جناب، زندگی اسی کی ہے جس کا زمانہ کرے افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے. غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنا دیجئے آپ، مسافر خانہ بنا دیجئے آپ. یہ ہے صدقہ جاریہ. دروشی پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ اللہ علیہ شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ وولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اسی دینی مکتب کی وجہ سے جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس محلے میں کتنی برکت نازل ہوتی ہے وہ سنیے. جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جنت کی راستہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جتنے بچے کسی گھر سے نکلے علم دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، اب آئیے آگے کیا ہوتا ہے. اور جب کوئی قوم خانہ خدا میں جمع ہو کر کے کتاب اللہ کی تلاوت کرے، یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھے اور پڑھائے، تو اس پر سکینہ اترتا ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ قرآنی مجلس ہے، ادب سے بیٹھیں گے، مجلس ہے یہ، تو اس پہ کیا ہوگا؟ سب پہ سکینہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت نازل ہوگی. سبحان اللہ. اور رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو. اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. کہ یہ سبحان اللہ، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں. اور جس کے عمل نے سستی کی تو اس کا نسب اسے تیز رفتار نہیں کرے گا. پتہ کیا چلا کہ علم دین سیکھنے والوں کا
مقام بہت اونچا ہوتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک اور حدیث سنیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کی طلب میں یا علم کی تلاش میں کسی راستے کو چلے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اور سنیے، آپ کا بچہ جو پڑھنے جاتا ہے، قرآن سیکھنے جاتا ہے، اس کا کتنا اونچا مقام ہے، سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے، طالب کہتے ہیں طلب کرنے والے کو، طالب علم علم کے طلب کرنے والوں کو، علم کو سیکھنے والوں کو طالب علم کہتے ہیں۔ اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اپنے کیا ہے، فرشتے اپنے بازو کیا کرتے ہیں، بازو بچھا دیتے ہیں۔ تو آپ کوئی عقل کا اندھا کہے گا وہ بازو تو ہم تو دیکھ تو پارو نا، ہمیں تو نظر آتا نہیں ہے۔ جب جانے کا ٹائم جب ہو جائے گا، اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کریں گے، کیا تم کو دکھا کے کریں گے؟ ارے کسی نے فرشتہ کو دیکھا ہے بھائی؟ ہم اور آپ دیکھے ہیں، بولیے، مگر دیکھیں گے؟ ارے بھائی آخری وقت آگا دیکھیں گے نا جناب۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کریں گے تو دیکھنا ہی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، یہ اس کا نظام ہے، سسٹم ہے کہ یہ نورانی فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کو کوئی دیکھا ہے بھائی؟ بولیے تو۔ رات میں کوئی اندھیرے میں کوئی دکھ لے جنات میں تو چھت سے نیچے کود جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں ایسی مخلوق، ایسی نوری مخلوق ہیں، یا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے تاکہ انسانی نظام سسٹم جو ہے صحیح طریقے سے چلے۔ تو اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین کے بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین آج وہ قبر میں ہیں، آپ دعا کریں یا نہ کریں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ سوراخ کی چوٹیاں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں، مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے رات کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ اور بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ علماء کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء نے اشرفی اور روپیہ کا وارث نہیں کیا، انہوں نے علم کا وارث کیا۔ جس نے علم کو لیا اس نے پورا حصہ لیا۔ ایک بات مجھے بتائیے، سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور بڑے پراپرٹی کے مالک بھی تھے، کہیے سبحان اللہ۔ کیا مالک تھے نا؟ بڑے پراپرٹی کے مالک تھے، کافی جائیداد ان کے پاس تھی، مگر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھانا کھلایا، خود پیاسے رہے، دوسروں کی پیاس کو بجھایا۔ آپ نے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، آپ نے ان کی وہ کرامت، مشہور کرامت آپ نے سنی ہوگی جناب۔ اخلاق پیدا کرنا ہے، یاد رکھو ولی کی بارگاہ میں جانا آسان نہیں ہے، جانا آسان ہے، ان کے راستے پہ چلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور جو ان کے راستے پہ چل لیتا ہے جناب، اپنے وقت کا غوث اور قطب بن جاتا ہے۔ شاید آپ کو بتایا ہوگا میں کسی موقع پہ کہ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، اخلاق سیکھی اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، دو بدمعاش آتا ہے اور لاٹھی سے اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ وار کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اور سرکار اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کے نماز کی حالت میں سر سے خون بہنا، بلڈنگ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ہوتے، آپ ہوتے، مکے کا جواب مکے سے دیتے، پتھر کا جواب پتھر سے دیتے، لوہے کا جواب لوہے سے دیتے۔ اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے نماز ختم کرتے ہیں، بارگاہ مولا میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم اس کی غلطی کو معاف فرما دے، اس لیے کہ یہ لوگ میری حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر حقیقت کو جان لیتے تو دعا کرتے، یہ لوگ ایسی حرکت نہ کرتے۔ یہ دعا آپ نے کہاں سے لیا؟ طائف کے بازاروں سے لیا۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے طائف کے بازاروں میں گئے تو کفار نے طرح طرح کے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی، یہاں تک کہ آپ کے پائے اقدس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ موسیٰ جیسے نبی نہیں ہے، آپ عیسیٰ جیسے نبی نہیں ہے، انہوں نے بد دعا کر دی تھی تو قوم اور اس کی امت ہلاک ہو گئی تھی، آپ بھی بد دعا کر دیجئے یہ سب ختم ہو جائے۔ مگر سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے صحابہ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، کہیے سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں تم بھی
آمین کہنا. جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے رب قدیر کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ میری حقیقت کو جانتا ہی نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو ابھی کہہ رہے تھے دعا فرما دیں گے، آپ تو ان کی ہدایت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ میں ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. چاہے کوئی بھی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، میں ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. رحمت للعالمین کے آپ امتی ہیں، دوسروں کے لیے رحمت کا سامان بنا کیجئے، زحمت کا سامان نہ بنا کیجئے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ایک حدیث سنیے، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں کہ یہ سبحان اللہ. میں وہی حدیث کوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کے اندر علم سیکھنے کا طرب پیدا ہو، اور آپ نے جو دینی مکتب قائم کیا ہے اللہ سلامت رکھے. آمین کہے آپ حضرات. اللہ آپ کی محنت، آپ کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرمائے. علم جس کی اس نے تعلیم دی مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہے گی. اور اشاعت کی، اشاعت مانے کیا ہوا؟ اس کو پھیلایا. اے چنسرپور کے منتظمین اراکین، آپ جو بچوں کو پڑھا رہے ہو، پھیلا رہے ہو علم دین کو، مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال میں اس کے نیکیاں پہنچتی ہی رہیں گی. سبحان اللہ بولو. اولاد صالح جسے چھوڑ مرا ہے، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنایا، یا نہر جاری کر دیا، کہیے سبحان اللہ. یہ تالاب وغیرہ جو ہے آپ نے کوئی تالاب بنا دے تاکہ وہاں سے چرندے پرندے پانی پیتے رہے، نمازی وضو کرتے رہے، پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہے، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے صدقہ نکال دیا. سبحان اللہ بولو. اپنے مال سے کیا کیا؟ صدقہ نکال دیا، جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا. اب آئیے یہ جتنی باتیں میں نے کی اس کا مقام کتنا اونچا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ایک گھڑی، ایک لمحہ رات میں پڑھانا ساری رات عبادت سے افضل ہے. کہیے سبحان اللہ. ایک گھڑی رات میں پڑھنا ساری رات عبادت سے افضل ہے. بچہ آپ کے مکتب میں قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، سب مشورہ کرتے ہیں، آپ مشورہ کرتے ہیں نا جناب، ساری رات عبادت سے افضل ہے. کہیے سبحان اللہ. اب ایک ایسی حدیث سنا رہے ہیں جس سے مدرسے کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم دین سیکھنے والوں سے کتنی محبت کی. کہیے سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے اللہم صلی وسلم علیہ کلام دے کر رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد. السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے اللہم صلی وسلم علیہ کلام دے کر رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھیے اللہم صلی وسلم علیہ کلام ذکر رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ کما صلیت ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. رسول خدا صلی اللہ، توجہ ادھر چھوڑیے نا، ادھر ہوتا ہی رہتا آپ کا. یہ تو ہم تو 10 سال سے دیکھ رہے ہیں جناب. بیٹی کی شادی میں اتنا نہیں چلاتا ہو جتنا یہ لوگ چلاتا ہے سب. درود شریف پڑھیے اللہم صلی وسلم علیہ کلام ذکر رسول الکریم رحمت اللہ شفیع المذنبین. ادھر چھوڑی ادھر سنیے اللہم صلی وسلم علیہ کلام ذکر رسول الکریم رحمت اللہ شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. کسی کے فیکشن میں جائیے نا آپ، ادب سے جایا کیجیے آپ، تاکہ پتہ چلے کہ مہمان آیا ہے. غلط بول رہا ہوں؟ شور و ہنگامہ نہیں ہونی چاہیے. اس انداز سے آئیے، کھائیے، چلے جائیے. اب ایسا نہ ہو ہلہ شور و غل کیجیے، لگ رہا کہ یہ مچھلی بازار بن گیا ہے کیا. اس کا خاص خیال رکھیے جناب کہ قرآن پاک کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے
اس سے زیادہ کھانا تو ہے، یہ ہے تو آپ کے لیے بنا ہے تبرک، مگر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ آپ کو ملے گی نہیں، یہ باتیں آپ کو ملے گی نہیں. کھائیے مگر ادب سے کھائیے، ادب سے بیٹھ کے کھائیے. اب کیا کیجیے گا، کھلانے والوں کو بھی لوگ پریشان کر دیتے ہیں بھائی. تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں ادب کی توفیق رفیق عطا فرمائے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، سنی توجہ کے ساتھ. 2 مجلسیں قائم تھی. کتنی مجلس؟ 2 مجلسیں قائم تھی. فرمایا کہ دونوں مجلسیں اچھی ہیں. سبحان اللہ. دونوں مجلسیں کیا ہیں؟ دونوں مجلسیں اچھی ہیں اور ایک دوسری سے افضل ہے، یعنی اچھا ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ، یہ سب جو بیٹھ کر کے ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف لو لگاتے ہیں. وہ چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو منع کر دے. پہلی مجلس کے بارے میں جو لو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، اللہ تعالیٰ چاہے دے چاہے نہ دے. اور یہ دوسری مجلس علم سیکھنے والوں کے لیے ہے کہ یہ سبحان اللہ. دوسری مجلس کیا ہے بولو؟ علم سیکھنے والوں کے لیے ہے. یہ جاہل کو سکھاتے ہیں. کس کو سکھاتے ہیں؟ جاہل کو سکھاتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. اور اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سنت پہ اس مجلس میں ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ثواب ملتا رہے گا. یہ دوسری مجلس جو ہے علم سیکھنے والوں کے لیے ہے، جاہل کو سکھاتے ہیں. یہ اس سے افضل ہے کہ یہ سبحان اللہ، یہ اس سے یعنی دعا کرنے والوں سے یہ افضل ہیں. میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. اور اسی مجلس میں، کون مجلس میں؟ جس میں علم سکھائے جا رہے تھے، اسی مجلس میں نبی ہو کر کے، سردار انبیاء ہو کر کے جس مجلس میں علم سکھایا جا رہا تھا آپ وہیں جا کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. دعا جہاں ہو رہے تھے وہاں نہ بیٹھے، جہاں جس مجلس میں جس جگہ پہ علم دین سکھائے جا رہے تھے آپ اسی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے. اس سے پتا کیا چلا کہ اللہ کے نبی اس مجلس میں بیٹھ کر ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تک علم دین نہ سکھاؤ گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تمہاری عبادات مکمل نہیں ہوگی. اسی لیے کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور میرا نبی کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. عزیزان محترم، اتنی احادیث کو سننے کے بعد جو آپ کے یہاں دینی مکتب کبھی کبھی سنا کرتا ہوں کہ یہ ہو گئے وہ ہو گئے، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں تو کچھ لوگ وہ بولتے ہیں. یاد رکھیے توجہ کے ساتھ، سارے لوگ کام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، چند ہی لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سارے لوگ جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، اور بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے چنا ہے اپنے گھر کے لیے، رسول اللہ کے گھر کے لیے. سبحان اللہ. آپ یہ سوچیں گے کہ وہ ایسا کہتا ہے وہ ایسا بکتا ہے. سرکار احسان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو دکھ دینے والوں نے کتنا دکھ دیا معلوم ہے؟ کہ دکھی میاں ہی بن گیا. کیا بن گیا؟ وہ سب دن دکھی ہی رہ گیا. اتنا ستایا. پوشیدہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے ستایا نہیں. دین کی راہ میں جو چلا کرتا ہے، جو حق کی راہ میں چلا کرتا ہے، جو حق بولتا ہے، دنیا اس کا دشمن ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھیں ہمیشہ حق جو ہے اونچا ہی رہا کرتا ہے. یہ مت سوچئے کہ وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، وہ یہ نہیں بول رہا ہے، وہ ایسا بک رہا ہے، اس کے مقدر خراب ہے اس کا. دعا کیجئے اللہ اس کو بھی سمجھ میں آ جائے. یہ جو دینی مکتب جو قائم کیے گئے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے اندر جو ہے علم دین کا چراغ روشن کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں. کہیے سبحان اللہ. یہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو اسی لیے کام کرنے والوں کا ساتھ دیا کیجئے، جو کام کرتا ہے اس کا ٹانگ مت کھینچا کیجئے. اسی لیے کہ یہ دور تو ایسے ہی دور یار قحط الرجال کا دور، لوگ علم دین سے ایسے ہی دور ہو رہے ہیں جناب. جب علم دین ہی سیکھنا بند ہو جائے گا پھر کفر و ایمان میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. جناب کوئی فرق رہے گا؟ بولیں آپ. کوئی فرق نہیں رہے گا. آنے والی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی. اسی لیے آنے والی نسلوں کو اپنا اور اپنی نسلوں کو جنریشن کی ایمان بچانا ہے تو آپ نے جو ایک دینی چراغ جلایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے صدقے طفیل سے یہ چراغ ہمیشہ جلتا ہی رہے. آمین کہیں آپ. یہ چراغ ہمیشہ جلتا ہی رہے. میں نے آپ یہ ٹھان لیا ہے جناب کہ میں اب ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا. اسی لیے ہمیں جو بتانا تھا 10 سال میں بتا دیا گیا. دنیا اس دربار کو
قادیانی کہا کرتا تھا. الحمدللہ مرشد کامل کی نگاہ سے، ان کی دعاؤں سے پورے ہندوستان، پوری دنیا میں جا کر کے میں نے یہ بتایا کہ یہ قادیانی نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کے ماننے والی کی جماعت ہے. کہیے سبحان اللہ. دنیا یہ کہہ رہی تھی ان کا شجرہ کیا ہے، ہر جگہ جا جا کر کے کسی کون کیا بک رہا ہے، نہ جانے لوگوں نے کیا کیا پلانے گے کہ میرے خلاف، مگر ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی. میں جانتا ہوں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ لچے لفنگے سے ڈرا نہیں کرتے ہیں جناب، وہ ڈرتے نہیں کسی مداری سے، وہ حق بول دیتے ہیں. اور رہ گئی بات، ہم مجلس کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا فیضان لینے کے لیے آئے ہیں. یہ مت سوچنا کہ ہم آئے یا نہیں آئے، ہم نے جس کو مانا ہے مان کے رہیں گے. سبحان اللہ بولو. اور ہم نے ان کا چہرہ دیکھ کر کے آیا جناب. اسی لیے ہم چاہتے ہیں جاگیے، آپ آنکھیں کھولیے، اندھے بن کے مت رہیے. آپ لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ روپئے عرس کل کے نام پہ خرچ کر دیے گئے، کیجئے، یہ مستحب ہے. یہ کوئی عرس کل کرے یا نہ کرے کوئی گنہگار نہیں ہوگا. نبی کا نام انگوٹھا چومے یا نہ چومے یہ محبت ہے. کوئی میلاد کرے یا نہ کرے، قیام کرے یا نہ کرے، گناہ نہیں، گنہگار نہیں ہوگا. مگر جو علم دین نہ سیکھے گا، جاہل کی موت مر جائے گا، یاد رکھیں وہ سب سے بڑا پاپی ہوگا، وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا. اگر آپ چاہتے اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں انقلاب پیدا کریں تو اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجئے، تب جا کے آپ کا ایمان سلامت رہے گا. نہیں تو آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا. ساری باتیں ہو چکی 10 سال کے اندر میں. اب میں چاہتا ہوں کہ جہاں جاؤں ایک بیداری پیدا کروں، ایک تحریک چلاؤں. کیا چلاؤں؟ ایک تحریک چلاؤں علم دین سیکھنے کے لیے. اس لیے کہ سن سن کے میرے دماغ پک چکے ہیں جناب، ان کے یہاں عالم نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جناب، ایک ایسا وقت اگر آپ نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، ایک ایسا وقت آئے گا غلام سرور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ یہ جو مولویوں کو پروفیشنل طور پہ آپ جو یوز کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا بچہ جب علم دین سیکھے گا خود عرس کل کرے گا. ارے بیٹا باپ مر جاتا ہے، بیٹا جتنی دل کی گہرائیوں سے محبت سے دعا کرے گا، ایک عام انسان دعا نہیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے؟ 5 روپے کی چائے مولوی کو پلاتے ہو تو کہتے ہو دعا کر دیجئے مولوی صاحب. اب 5 روپے کی 1 کپ کی چائے والی دعا کیسے ہوگی؟ کیسی دعا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم کی عزت نہ کرے، عالم کو بلائے نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ محتاج کیوں رہیں گے؟ آپ کی نسلیں، آپ کے بچے جب خود کل شریف پڑھ لیں، عرس کل پڑھ لیں گے، خود عرس کل کر لیجئے. کر سکتے ہیں کہ نہیں بولے آپ؟ صحیح بات بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ آپ کے بچے جب حافظ قرآن بن جائے، یا حافظ قرآن نہ بنے، اللہ کرے بن جائیں، کم سے کم قرآن پڑھنے والا جب بن جائے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے وہ. قسم خدا کی، جب میں اسی سرزمین پر پچھلے سال آیا تھا اور آپ کے بچے کا، جب میں نے چھوٹے چھوٹے بچے کا، جب میں سورہ فاتحہ سن رہا تھا پورے مخرج کے ساتھ، جو مخارج ہوتے ہیں، صاد شین، جو مخارج ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مجھے میرا دل اتنا مچل گیا تھا قسم خدا کی. میرا ایمان یہ کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد میرے لیے یہ ذریعہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا میرے گناہ کے لیے. بچے جو درود تاج پڑھ رہے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، تو میں یہ سمجھا کہ میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا. تو اسی لیے آپ کے بچے جب پڑھیں گے، کل شریف پڑھیں گے، عرس کل پڑھیں گے، آپ کے بچے خود عرس کل پڑھیں گے، خود محلے والوں کو آپ کھلا لیں گے. آج ہم ہیں، آج یہ ہیں، کل چلے جائیں گے تو کون آئے گا جناب؟ کون آئے گا جناب؟ حالات تو اتنے خراب ہو چکے جناب، کوئی آتا ہے کوئی چلا جاتا ہے. حالات ایسے کنڈیشن خراب ہو گئے ہمارے گھر کے. اسی لیے آپ نے جو دینی مکتب، اسی لیے میں نے سوچ کے آیا تھا کہ آج پورا مکمل تقریر جو ہے علم دین کی روشنی پہ، اس کی اہمیت پہ ہم تقریر کریں گے. یہ تو علم دین کی احادیث تو اتنی ہے اس میں، مگر عمل کرنے والوں کے لیے چند احادیث ہی کافی ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ بولے. چند ہی باتیں. طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ ہی کیا ہے؟ 2 اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کر جائے. 2 اشک ہی بہت ہے. تو انشاءاللہ اب ہاتھ اٹھا کے بولیے، جو آپ نے دینی مکتب قائم کیا ہے، سیکریٹری ہو چاہے منتظمین ہو، سب عوام کی، جس کا رزق حلال، جو ہر چیز سودی لین دین سے پاک و صاف ہے، جو میرے حقانی دربار کے جو سسٹم ہے، جو رولز ہے،
اس پر جو چلنے والا ہے ان سے گزارش کروں گا کہ سب کے لوگ اس دینی مکتب کا ساتھ دیجئے. بولے انشاءاللہ ساتھ دیں گے, بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے, حوصلہ بڑھائیں گے. اس لیے کہ جب دینی مکتب آپ کے قائم ہوں گے, بچے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آپ امریکہ میں رہو چاہے سعودیہ میں رہیں, آپ چھوٹے چھوٹے بچے جب دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بری موت سے, برے حادثہ سے, اس قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بری موت سے, برے حادثہ سے بچا لے گا. آپ کو قرآن پاک کی جہاں تلاوت ہو, جناب اشرفیہ یونیورسٹی جو میں نے آپ کو بتایا تھا زانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے درمیان, ایک دینی مکتب تھا جناب. جب اس بستی میں گئے, ایک ایسا وقت آیا کہ ہزاروں ہزار بچے وہاں آج علم دین پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی لیے آپ نے جس علم دین کی بنیاد فاؤنڈیشن ڈالی ہے, سب کے لیے ضروری ہے, سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں. اور اس علم کی جو آبیاری آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کو کرنے کے لیے ضروری ہے. مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کا سامان بنائے, اور ان باتوں پہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین کہیں آپ حضرات. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. پیغام اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے, میسیج یہ ہے ان کا, قرآنی میسیج یہ ہے, اسلامی میسیج یہ ہے کہ بغیر قضا پنج وقتہ نماز ادا کرو, رزق حلال کھاؤ, تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو, ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ کرو. آپ نے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے؟ آپ سنے ہیں نا؟ دلی میں ان کا مزار شریف ہے, اور یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہے. کہیے سبحان اللہ. پہلے خلیفہ ہیں. مرنے سے پہلے آپ نے یہ وصیت کی, وصیت سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, وصیت کی کہ میری جنازہ کا نماز وہی شخص پڑھائے گا جس کی عشاء اور عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو. کہیے سبحان اللہ. اور تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اللہ اکبر. وصیت فرما رہے ہیں. 2 بار اعلان ہوا, 3 بار اناؤنسمنٹ ہوئے, کوئی شخص نہ اٹھا اس بڑے مجمع سے. اپنے وقت کا سلطان, اپنے وقت کا بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید شمس الدین التمش پیر کا پاؤں کو چوما, کھڑا ہو گیا. کہو سبحان اللہ. بولا کہ حضور آپ نے آج میری زندگی کا راز کو فاش کر دیا ہے. جب آپ کا وصال ہو گیا, جب آپ دنیا سے کوچ کر گئے, کوئی آپ کا جنازہ کا نماز نہ پڑھایا. وقت کا سلطان, وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش نے آپ کی جنازہ کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. اپنے اپنے وقت کے بادشاہ بھی کسی پیر سے مرید تھے. سبحان اللہ. اسی لیے کسی پیر کا صرف دامن پکڑنا کمال نہیں ہے جناب, بلکہ پیر کے نقش قدم پہ چلنا یہ کمال ہے. جہاں جہاں آپ لوگ ہیں محبت سے رہیے, اتحاد سے رہیے. اتنے پیسے خرچہ کر رہے ہیں آپ, لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں, بہت بڑا کام ہے یہ, ثواب کا کام ہے یہ. اور آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دماغ کو, اپنی سوچ کو بدلیے, تو انشاءاللہ العزیز انقلاب ضرور آ جائے گا. پہلے اسٹارٹ تو کیجئے, آپ شروعات تو کیجئے. آپ جہاں جہاں پیر بھائی ہیں ہمارے, 10-20 آدمی کا ایک کمیٹی بنائیے, اور جس کی جو نماز پنج وقتہ نماز پڑھتا ہو, جو رزق حلال کھاتا ہو, 20 آدمی کا کمیٹی بنائیے. کسی کا دروازہ ہو, کسی کا بنگلہ ہو, ایک اسٹاف جو قرآن پڑھنے والا ہو, جو اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہو, اپنے علاقے کا ہو, آپ اس کو چنیے, آپ اس کو منتخب کیجئے, اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت نکال کر کے آپ اس کو مقرر کیجئے, اور دینی مکتب کو قائم کیجئے. انشاءاللہ اس کے پیسے کا انتظام کیجئے. انشاءاللہ دیکھیے گا سال 2 سال جاتے جاتے آپ کے بچے جو ہے اس کے سینوں میں علم کا چراغ روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. کوشش کرنے سے ہوتا ہے, کام کرنے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان نیک کاموں پہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی, میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیجئے, پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقانی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی. کلمہ شہادت پڑھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 كلمة سبحان الله سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح 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 كلمة سبحان أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين عبد إخلاص پڑھو أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج بس سجا فلق 5 بار. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حقاً اللہم صلی سورہ ناس. سورہ ناس. اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بالناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يلبس في الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بالناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يلبس في الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بالناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يلبس في الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بالناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يلبس في الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بالناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يلبس في الناس من الجنة والناس. حقانی دوسری پر اللہم صلی وسلم بارک علی عبد العالم سید اولادی ذریات ازواج صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم تا بارک رحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم بارک علی اولاد صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم تا بارک رحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم بارک علی عبد العالم سید اولاد ذریات ازواج صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم تا بارک رحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم بارک علی عبد العالم سید اولاد ذریات ازواج صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم تا بارک رحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی وسلم بارک علی ازواج اولاد صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم تا بارک رحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون. حسبنا اللہ ونعم الوکیل والمولا ونعم النصیر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعائی. ربنا اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ولنا من لدنك نصيرا. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ولنا من لدنك نصيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. حقانی دوسرے اللہم صلی وسلم بارک علی اولادی صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم تا بارک رحمت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ ابھی موت نامہ پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ موت کو یاد کرے گا اس کا سارا گناہ معاف کر دوں گا. تو موت کو کیسے یاد کرنا ہے؟ موت کو اتنا بولنا ہے کہ نہ جانے کس وقت ہمارا متو ہوئے گا. اتنے ہی بولنا ہے. اتنے بولنے میں اللہ تعالیٰ آپ کا گناہ معاف کر دے گا. تو ابھی موت نامہ پڑھا جا رہا ہے، غور سے سنیے. کیسے کیسے ہستی آئیں اور خالی ہاتھ گئے. سکندر بادشاہ کہتا ہے کیسے کیسے بادشاہ بڑے بڑے ہستی آئے اور خالی ہاتھ گئے. ان کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں. سنو اے ساکنان قصر برتر کہ آخر جاؤ گے مٹی کے اندر. فرشتے رب کے کہتے ہیں یہ ہر دم کہ پہنو تم لباس مرغ ماتم. حضرت آدم نبی نیچے زمین کے چل بسے، نوح کشتی مول عالم میاں سے چل بسے، یوسف و یعقوب و اسماعیل و اسحاق و خلیل، حاکم عالم سلیمان مہر والے چل بسے، ہود ادریس یونس شیث و ایوب و شعیب دعوت اسلام کر کے ٹھہرے چندے چل بسے. آسماں پر عیسیٰ داود موسیٰ خاک میں لے کے توریت و زبور انجیل حق سے چل بسے. چل بسیں گے ایک دن ہم بھی چل بسیں گے ایک دن ہم بھی. آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا. واسطے جن کے زمین و آسماں پیدا ہوئے جنت الفردوس میں وہ حق پیارے چل بسے. ابو بکر عمر افسوس عثمان و علی صدق و عدل و علم ابدانا دکھا کے چل بسے. چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے. آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر. شاہدت کربلا نے ظالموں کے ہاتھ سے زخم تیر و نیزہ و شمشیر کھائے جل بسے. ابو حنیفہ شافعی و مالک و حنبل امام انتظام شرع کر کے دیکھے فن چل بسے. غوث الاعظم شیخ عبد القادر ایک عالم کے فخر اور جنید و شبلی کے مانند کرنے. یوسف و شیریں و عذرا و لیلا و بلقیس کتنے آئے سیر کو دیکھے تماشے چل بسے. چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے. آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا. وامہ کو قیس و زلیخا و سلیما کو کن عاشق کامل تھے یہ لاکھوں میں اچھے چل بسے. انوری و سعدی و جامی و نظامی انصری سب کے سب سلطان عقلی میں سخن تھے چل بسے. تھے یہ لقمہ و ارسطو افلاطو حکیم کچھ نہ حکمت زندگی کے اپنے سیکھے چل بسے. بو علی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں طبیب موت کے دارو کہیں سے پن لائے چل بسے. بو علی تھا ماہر ہر علم و فن جا کنی اس کو ہوئی جب جان من. دوست اس کے اس سے سب بولے کہ ہاں راج جو سینے میں ہے کرب میاں. بو علی نے روکے تب ایسا کہا علم فن سینے سے اب جاتا رہا. گر سمجھتا زندگی میں یہ سخن سیکھتا کی تمامی علم فن. من عرفا کہ نہیں مجھے اب حاصلی اس سبب جاتا ہے جاہل بو علی. چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے. آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا. ساتھ جن کے تھا یہاں پر لشکر و فوج و سپاہ بے قصانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے. جب سکندر مر گیا اس کے وزیر سب وصیت پر ہوئے فرما پذیر. ہاتھ باہر رکھ کفن کے چاک سے بھر کے دونوں ہاتھ اس کے خاک سے. مل کے سب تابوت کو لے کر چلے کوچا کوچا مشتہر کرتے ہوئے جاں بدا کرتے نداب خاصام. یہ سنو تمہیں سکندر
کا پیام، ہفتے کشور اس کا تھا زیر نگین، بلکہ تھا وہ مالک روئے زمین۔ آج کے دن اس کو ہے آوارگی، ہے غریبی بے کسی بے چارگی، ملک و دولت مال و زر کچھ ہے نہ ساتھ، خاک سے اس کے بھرے ہیں دونوں ہاتھ۔ ایک ساعت بھی نہ ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا، جی کے جی میں رہے ارمان سارے چل بسے، دیکھتے ہی دیکھتے اکثر عزیز و آشنا، تندرست و خوبصورت چلتے پھرتے چل بسے۔ ہائے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ آئی کچھ خبر، چپکے ہو کر شہر خاموشہ میں ایسے چل بسے، چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت، چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے، آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا، چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے، جس طرح زیر زمین یہ لوگ اگلے چل بسے، جیسے چل بسنا بیاں اوروں کا ہم کرتے ہیں، دوست ہم کو کل کہیں گے آج وہ بھی چل بسے۔ خانہ اصلی میں جانے کی ذرا تو فکر کر، کھول آنکھیں دیکھ علمی یار کیسے چل بسے، چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے، چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے، آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا۔ اللہم ربنا آمین۔ الہی وسع شاخہ جلیسوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ جلیسوں کو قیامت مبارک ہو، جلیسوں کو قیامت مبارک ہو، جلیسوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ فقیروں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ فقیروں کو قیامت مبارک ہو، فقیروں کو قیامت مبارک ہو، فقیروں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ ولیوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ ولیوں کو قیامت مبارک ہو، ولیوں کو قیامت مبارک ہو، ولیوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ شہیدوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ شہیدوں کو قیامت مبارک ہو، شہیدوں کو قیامت مبارک ہو، شہیدوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ رقیبوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ رقیبوں کو قیامت مبارک ہو، رقیبوں کو قیامت مبارک ہو، رقیبوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ نقیبوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ نقیبوں کو قیامت مبارک ہو، نقیبوں کو قیامت مبارک ہو، نقیبوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ نجیبوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ نجیبوں کو قیامت مبارک ہو، نجیبوں کو قیامت مبارک ہو، نجیبوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ شریفوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ شریفوں کو قیامت مبارک ہو، شریفوں کو قیامت مبارک ہو، شریفوں کو قیامت مبارک ہو، مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک ہو، الہی وسع شاخہ سعیدوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ سعیدوں کو قیامت مبارک ہو، سعیدوں کو قیامت مبارک ہو، سعیدوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ مریدوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ مریدوں کو قیامت مبارک ہو، مریدوں کو قیامت مبارک ہو، مریدوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ مسلمانوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ مسلمانوں کو قیامت مبارک ہو، مسلمانوں کو قیامت مبارک ہو، مسلمانوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ غریبوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ غریبوں کو قیامت مبارک ہو، غریبوں کو قیامت مبارک ہو، غریبوں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ امیروں کو قیامت مبارک ہو، الہی وسع شاخہ امیروں کو قیامت مبارک ہو، امیروں کو قیامت مبارک ہو، امیروں کو قیامت مبارک ہو، الہی بنس فاروقی و خانمہ قیامت مبارک ہو، الہی بنس فاروقی و خانمہ قیامت مبارک ہو، الہی آل فاروقی و خانمہ قیامت مبارک ہو، الہی آل فاروقی و خانمہ قیامت مبارک ہو، الہی مرشدی مسجد و غورثہ قیامت مبارک ہو، الہی مرشدی مسجد و غورثہ قیامت مبارک ہو، الہی منبری مسجد و قبرستہ قیامت مبارک ہو، الہی منبری مسجد و قبرستہ قیامت تک مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو مبارک
اللہم ربنا آمین. الہی حسن شاخہ تمام نورانی شاعر اللہ حرمت اللہ قیامت مبارک ہو. الہی نورانی مکہ شریف مدینہ شریف قیامت تک مبارک ہو. الہی نورانی کعبہ شریف مسجد نبی قیامت تک مبارک. الہی نورانی رسولی حجہ مبارک روضہ مبارک قیامت. الہی تمام مرشدی نورانی فقیری حجہ مبارک قیامت تک. الہی تمام مرشدی نورانی فقیری مزار شریف قیامت تک مبارک ہو. الہی تمام مرشدی نورانی حقانی مساجد قیامت تک مبارک ہو. الہی تمام مرشدی نورانی حقانی انجمن قیامت تک مبارک ہو. الہی تمام مرشدی نورانی حقانی انجمن کے تمام جائیداد قیامت تک مبارک ہو. الہی مرشدی رسولی نورانی المنتن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آثار مبارک قیامت. الہی مرشدی رسولی نورانی مبارک لو قیامت تک مبارک ہو. الہی مرشدی نورانی 10 روز کا سالانہ عرس قیامت تک مبارک ہو. الہی مرشدی نورانی عرس کو شاخ مسجد خاص مسجد قرآنی مسجد مرشدوں کی تمام چھوٹی بڑی کارروائیاں انتظام سر انجام کو قیامت تک مبارک ہو. الہی مرشدی نورانی تمام آل فاروق خادم بران محبین متعلقین معیدین شرکا کسی مجبوری سے شریک نہ ہونے والوں کو قیامت تک مبارک ہو مبارک ہو مبارک. الہی تیرے رحیم کریم سے تیرے الحی القیوم نام کے وسیلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے 1,24,000 پیغمبروں کے وسیلہ سے جمیع صحابہ تابعین تبع تابعین امام مجتہدین غوث قطب رقیب نقیب نجیب شریف سعید سعید شہداء صلحاء تمام اولیاء اکرام کے وسیلہ سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین اہل بیت الشہداء کربلا کے وسیلہ سے خاص کر کے ہمارے کامل ولی مرشد روشن ضمیر دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا صوفی مفتی اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ سے خاص کر کے ہمارے کامل ولی مرشد روشن ضمیر دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا صوفی مفتی محسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ سے خاص کر کے ہمارے کامل ولی مرشد روشن ضمیر دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا صوفی مفتی اپیسی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ سے خاص کر کے ہمارے کامل ولی مرشد روشن ضمیر دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا صوفی مفتی صابر سنگاپوری رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ سے خاص کر کے ہمارے کامل ولی مرشد روشن ضمیر دستگیر فقیر زندہ بھی حضرت مولانا صوفی مفتی موجودہ گدی نشین حضرت قبلہ کے وسیلہ سے قیامت تک حضرت مولانا صوفی مفتی اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے تمام کامل ولی مرشد خلفاء کرام کے وسیلہ سے الہی مرشدی نورانی فقیری حجہ مبارک مدار شریف حقانی مساجد حقانی انجمن اس کی تمام جائیداد رسول نورانی المنتن مبارک مبارک لو سالانہ عرس کو شاخہ عرس القرآنی مسجد مرشدوں کی تمام چھوٹی بڑی کارروائیاں انتظام سر انجام کو تیرے خاص الخاص حفاظت میں علم نور میں حکمت میں و قدرت میں فضل و کرم میں کارسازی میں رحمت و رضامندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو. الہی قیامت تک ساری دنیا کے تمام ایمانداروں کی جان مال عزت اعلی اولاد و ذریات و قبرستان عبادت گاہ دنیا و آخر نماز حقانی وظیفہ اور اسکول اللہ رسول مجھوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کو تیرے خاطر خاص حفاظت میں علم نور میں حکمت میں و قدرت میں فضل و کرم میں کارسازی میں رحمت و رضامندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو مبارک ہو مبارک. الہی نورانی قرآن شریف حدیث شریف ولی مرشدہ کے سچی تابداری کے ذریعہ نورانی مکہ شریف مدینہ شریف فقیری حجرہ مبارک کو مرکزی نور بنا کر قیامت تک 72 فرقے کی گمراہی شرک و کفر بغض حسد
کینہ کپٹ عداوت عنایت دشمنی اور تمام باطل طریقہ کو مٹانے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک مبارک ہو۔ الہی جنت کا ٹکڑا، عرش کا سایہ، نورانی مکہ شریف، مدینہ شریف، فقیری حجرہ مبارک کو مرکزی نور بنا کر ساری دنیا کے ہدایت، ایمانداروں کے دلوں میں نور، معرفت، تقوی و توکل، اللہ رسول مرشد کی محبت، نماز روزہ حج زکات، حقانی وظیفہ اور کل کی محبت پیدا کر گئے تمام ایمانداروں کو متحد کرنے، ساری دنیا پر دین حق کو غالب کرنے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک مبارک ہوں۔ الہی نماز، حقانی وظیفہ اور اسکول اور حقانی رسالہ کو دنیا کے ہر زبان میں اشاعت کرنے اور گھر گھر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں اللہ رسول کامل مسجد کی شان میں، اس کے بعد دعائیں ہوں گی۔ آپ لوگ کو اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں ملیں گی۔ آئے ہو تو انشاءاللہ کوٹھی کوٹھی نیکی لے کر جاؤ۔ یہ نیکی لینے والی مجلس ہے، یہ رحمت والی مجلس ہے، یہ برکت والی مجلس ہے، یہ نورانی مجلس ہے، یہ قرآنی مجلس ہے، یہ حقانی مجلس ہے۔ تو غور سے سنیں گے، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، اللہ ایک بار سبحان اللہ بولنے میں 90 نیکی دے گا، 90۔ یہ نیکی اور مجلس میں نہیں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانبانا۔ کون کر رہے ہیں بے خود؟ اللہ رسول کامل مرشد۔ جو مرشد کا ہو گیا مرشد اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ ہمارے پانچوں حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے ہو گئے۔ ارے مرشد کا ہو کے تو دیکھ، مرشد کا ہو کے تو دیکھ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ارے در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگی۔ در مرشد پر پڑا رہوں گا، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگی۔ کبھی تو قسمت کھلے گا میرا، کبھی سلام جواب ہوگا، کبھی سلام جواب۔ ولی ملا تو علی ملا، علی ملا تو نبی ملا، نبی ملا تو اللہ ملا۔ ولی ملا تو علی ملا، علی ملا تو نبی ملا، نبی ملا تو اللہ۔ تو جو مرشد کا ہو جاتا ہے نا، مرشد اس کا ہو جاتے ہیں۔ تو مرشد کر رہے ہیں بے خود، کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانبانا۔ پھر مرشد سے بول رہا ہوں، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ۔ جب جان لبوں پر ہو تو سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تو سامنے آ جانا۔ پینے کو تو میں پی لوں پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو میں پی لوں پر شرط ذرا سی ہے۔ باغ ماری کا ساقی ہو، حقانی کا میں خانہ، باغ ماری کا ساقی ہو، حقانی کا میں خانہ۔
دنیا میں ہمیں تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں ہمیں تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ اللہم ربنا آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم، ہم لوگوں نے تیرے تسبیح، تصدیق، تحلیل کی ہے، تیرے کلام پاک کی جو کچھ بھی تلاوت کی ہے، اس کے پڑھنے میں اگر کسی قسم کی بھی غلطی گستاخی بیان ہوئی ہو تو اپنے رحیمی کریمی سے اسے معاف فرما۔ تیرے مقدس کلام پاک کو پڑھتے وقت اپنے دل کو پوری طرح سے رجوع نہ کر سکے، اس تقصیر سے بھی درگزر کر اور اپنے رحیمی کریمی سے اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب سرور کائنات، مفخر موجودات، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روح مبارک اور ان کا تو فالق المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہوئے اور ہوں گے سبوں کو اس کا ثواب۔ اس کا ثواب انبیاء علیہ السلام، جمیع صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام مجتہدین، غوث، کتب، رقیب، نقیب، نجیب، شریف، صحیح، شہداء، صلحاء، کل اولیاء اللہ، بزرگان دین، 4 پیر، 14 خانوادوں، مرشدوں اور مریدوں کو، اکل آل فاروق کے تمام مرشدوں اور مریدوں کو، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اہل بیت، الشہداء کربلا کو، خاص کر کے سزا قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی اجان گاچھی رحمت اللہ قدس اللہ، خاص کر کے سزا قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی معزین صاحب قدس اللہ سرہ، خاص کر کے سزا قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی اپیسی صاحب قدس اللہ، خاص کر کے سزا قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی ساول سنگاپوری رحمۃ، خاص کر کے سزا قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی موجودہ گدی نشین حضرت قبلہ دامت برکاتہم، پانچوں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے آبا اجداد و اعلی اولاد، خاص کر کے ثواب یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے جو دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف رحلت کر چکے ہیں، سبوں کو گناہ و خطاؤں کو معاف کر دیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ خاص کر کے ثواب ہم لوگوں کے والد والدہ کے بھی تمام گناہ و خطاؤں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں، خاص کر کے اس کا ثواب یہ انجمن کے کمیٹی کام کرنے والوں کو رشتہ داروں میں سے جو دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، چاچا چاچی جو بھی دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف رحلت کر چکے ہیں، سبوں کو گناہ و خطاؤں کو معاف، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی رحمت دادا کا قیامت تک تمام عالم پر، الہی رمضان قیامت تک ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی اجان گاچھی رحمۃ، الہی رمضان قیامت ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی معزین صاحب، الہی رمضان قیامت ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی اپیسی صاحب، الہی رحمت داتا کا قیامت ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی ساول سنگاپوری، الہی رمضان قیامت ہمارے پیر روشن زمین دستگیر فقیر زندہ پیر حضرت مولانا صوفی مفتی موجودہ گدی نشین حضرت قبلہ دامت برکاتہم، پانچوں حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے آبا اجداد و اعلی اولاد، الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک کل آل فاروق پر آمین۔
الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک آستانہ اجان گاچی فاروق کی منزل پر آمین، آستانہ اجان گاچی فاروق کی منزل کی تمام زائرین پر آمین۔ الہی رحمت قیامت متولی نائب متولی ان کے وارثان مورثان، الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک حاضرین مجلس پر آمین، الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک غائبین مجلس پر، الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک ہم لوگوں کے ماں باپ پر، ہم سبوں پر عید وظیفہ کو جو پڑھتے ہیں قیامت تک قائم ہیں۔ الہی رحمت زیادہ کر قیامت تک آج کے سالانہ اسکول پر آمین، آج کے سالانہ اسکول کو قیامت تک قائم دائم رکھنا، آج کے سالانہ اس کے خدمت کرنے والوں کو عمر دراز کر دیا، جو بیمار ہیں اس کو شفا کلی عطا فرما، جو ان کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ الہی رحمت زیادہ کرتا ہے ان لوگوں پر جو اس مجلس سے علاقہ رکھتے ہیں، قیامت تک رکھیں گے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، پانچوں حضور قبلہ کے دعاؤں کے وسیلہ سے، شہداء کربلا والوں کے وسیلہ سے آج کے سالانہ اسکول کو تو قبول فرما، آج کے سالانہ اسکول کو قبول فرما۔ جو پیر بھائی جو پیر بہن کی لڑکا لڑکی امتحانات دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں سے پاس کر دیا۔ جو پیر بھائی جو پیر بہن دعا کے لیے کہے ہیں، تمام پیر بھائی پیر بہنوں کو دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين حقانی درش اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولنا محمد العالمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته وأزواجه وصحبه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلم وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته وأزواجه وصحبه وأوليائه كما صليت وسلم وبارك وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته وأزواجه وصحبه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركنا ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہربانی کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا